یہ تیسرے قسم کے لوگ میں 4 قسم کی قباحتیں ہیں. اب ان قباحتوں کو سمجھیں. پہلی قباحت ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ کہتے تو ہم ایمان لے کے آئے لیکن وہ اصل میں ایمان نہیں لے کے آئے ہوتے. اب دوسرے قباحت ان میں یہاں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں مچاتے، ہم تو بالکل اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں مچاتے. کیا مطلب؟ اپنے کفر کی وجہ سے فساد مچا رہے ہوتے ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی ضلالت کی وجہ سے فساد مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس کو امن سمجھتے ہیں. اصل میں تو وہ فساد ہوتا ہے. جیسے کفار کی طرف سے آج آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے منافقین لوگ اصل میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو لبادہ ان کا نیکی کا ہوتا ہے، لیکن دراصل ان کے اندر لبادہ فساد کا ہوتا ہے. وہ اصل میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے فسادی وہ ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان کی ایک بڑی خطرناک نشانی ذکر فرمائی کی. دوسری قباحت، پہلی قباحت تو یہ کہ وہ ایمان والوں کا روپ دھارتے ہیں، دراصل وہ مومن نہیں ہوتے. دوسری یہ کہ وہ مصلح کا روپ دھارتے ہیں، وہ مصلح کا روپ دھارتے ہیں اور لوگ ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مصلح کا روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بالکل اچھے ہیں، ہم تو ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہے، ہم ایسی کوئی برائی نہیں کر رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ خوب غور سے سن لو، سمجھ لو. الا انہم هم المفسدون، یہی تو اصل مفسد ہیں، یہی تو اصل مفسد ہیں. الا انہم هم المفسدون، کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن اصل میں ان کو اپنی بات کا احساس نہیں ہوتا. یہ بڑا اہم سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کی اصلاح تو کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھتے. یہ دوسری قباحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ شکل ایمان والوں کی اختیار کرتے ہیں لیکن دراصل وہ ایمان والے نہیں ہوتے. نمبر 2، وہ شکل مصلح کی اختیار کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں مصلح نہیں ہوتے. یہ ہر شخص کو کے دل کو پتہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تیسری قباحت یہ ہے کہ ان کے مزاج میں حماقت ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے. یعنی بے وقوفی اور حماقت ہونا لا علمی کی دلیل ہے، یعنی کہ دراصل تو وہ لا علم ہوتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. تو وہ اس کو اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لے کے آئے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان سے کہا دیکھو فلاں تو ایسے عمل کرتا ہے اور آپ ایسے، تو قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایمان ایسے لے کے ہیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے. یعنی دوسرے کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں اور اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں. بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، میں تشریح میں نہیں جانا چاہتا. الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، اسی لیے کہا ہے کہ بس چھوڑیں. الا انہم هم السفهاء، خوب غور سے سمجھ لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ بے وقوف. ولكن لا يعلمون، لیکن یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں. یہی ان کی بے وقوفی کی علامت ہے، ان کی حماقت کی علامت ہے. تو یہ تیسری قباحت کہ ان میں حماقت ہوتی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ چوتھی قباحت ہے کہ ان کے مزاج میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، ان کے دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو، تنہائی میں جا کے گناہ کرنا یہ اپنے شیطان کے پاس جا کے گناہ کرنا ہے، اور تنہائی میں جا کے عبادت کرنا یہ اللہ کے ساتھ جا کے عبادت کرنا ہے. وَإِذَا خَلَوْا، اللہ نے ٹرک دے دیا، جب تنہائی میں جاتے ہو نا اپنے شیطان کے پاس، یعنی ہر اپنے کے دل میں شیطان ہوتا ہے. یہاں مراد دوسرے لوگ ہیں کہ منافقین کفار کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں کفار بھی مراد ہیں.
قالوا ان معكم، کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستهزئون، ہم تو ان کے ساتھ جو رہتے ہیں اصل میں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. ان کی حماقت کی بھی دلیل ہے اور دوگلی پالیسی کی دلیل ہے.